امریکہ کا حماس سے مذاکرات کے نئے دور میں شامل ہونے کا مطالبہ۔ نائب ترجمان امریکی وزارت خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے لیے بات چیت میں پیش رفت اہم ہے۔ امریکہ مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ جنگ بندی ابھی بھی ممکن ہے۔ حماس کو آئندہ جمعرات کو ہونے والے مذاکرات میں شرکت کرنی چاہیے، ایسا کہنا تھا ویدانت پٹیل کا۔ امریکہ حماس سے مذاکرات کے نئے دور میں شامل ہونے کا مطالبہ کرتا ہے۔ نائب ترجمان امریکی وزارت خارجہ ویدانت پٹیل نے کہا کہ غزہ جنگ بندی کے لیے بات چیت میں پیش رفت اہم ہے۔ امریکہ مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اور جنگ بندی ابھی بھی ممکن ہے۔ حماس کو آئندہ جمعرات کو ہونے والے مذاکرات میں شرکت کرنی چاہیے۔ تو وہیں امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں زلزلہ۔ لاس اینجلس میں زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکے کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ اردن اور شام میں زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ، اسرائیل میں شدت 5.2 نوٹ کی گئی ہے۔ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے۔ فلسطین میں جنگ اسرائیل کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ فچ نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ میں کمی کر دی۔ فچ نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ A+ سے کم کر کے A کر دی ہے۔ جنگ کے پیش نظر فلسطین میں جنگ اسرائیل کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ فچ نے اس حوالے سے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی۔ فچ نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ A+ سے کم کر کے A کر دی ہے۔ اور اب بات کریں لاہور میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نجم الحسن شانتو کی قیادت میں پاکستان پہنچ چکی ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی۔ بنگلہ دیش ٹیم کو سخت سیکیورٹی کے حصار میں ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچا دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نجم الحسن شانتو کی قیادت میں پاکستان پہنچ چکی ہے۔ 2 روزہ یہ ٹیسٹ میچ سیریز ہوگی۔ بنگلہ دیش میں پاکستان کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی۔ بنگلہ دیش ٹیم کو سخت سیکیورٹی کے حصار میں ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچایا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی تھی۔ دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع، فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ ISPR کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے پاک فوج نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی تھی۔ نتیجتاً پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت فیض حمید کے خلاف مناسب تادیبی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں۔ فوج میں کڑے احتسابی عمل پر DG ISPR واضح بیان دے چکے ہیں۔ 7 مئی کو ہونے والی پریس کانفرنس میں DG ISPR نے فوج کے خود احتسابی کے خد و خال بیان کیے۔ DG ISPR نے کہا کہ فوج میں خود احتسابی ایک کڑا، سخت، شفاف اور خود کار عمل ہے۔ پاک فوج میں خود احتسابی ایک سخت، کڑا مگر شفاف عمل ہے، ایک خود کار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا، یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ کوئی بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو، کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو، کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو، تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی، بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اٹ کمز ایون مور ہارڈر، بیکاز اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور عقل اور زیادہ ذمہ داری ہے۔ جو جونیئر رینک میں بچے ہیں، جو جونیئر آفسرز ہیں، ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں لیکن سینئر رینک پہ ایسے نہیں ہو۔ تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وی ہیو اے ویری روبسٹ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم which is working all the time in different domains وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو we are very proud of our accountability system and we have it firmly on rooted۔ صرف اور صرف important point to note also is this کہ ہمارا جو accountability system ہے یہ الزامات پہ کام نہیں کرتا، یہ حقائق پہ کام کرتا ہے، شفاف، میں نے کہا نا شفاف طریقے سے کام کرتا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر 24 گھنٹے میں حملے کا امکان، جان کیربی کا دعویٰ۔ ایران اور اس کے اتحادیوں کے کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ جان کیربی کا ایسا کہنا تھا کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں فوجی طاقت میں اضافہ کر دیا ہے، اسرائیل کا دفاع کریں گے۔ یورپی یونین کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ ایرانی حملے کا جواب میں کیا کردار ادا کریں گے، ایسا کہنا تھا جان کیربی کا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر 24 گھنٹوں میں حملے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ جان کیربی کی جانب سے ایران اور اس کے اتحادیوں کے کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں فوجی طاقت میں اضافہ کر دیا ہے اور اسرائیل کا دفاع ہر صورت یقینی بنائیں گے۔
اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کی غزہ میں قتل عام اور الطابین اسکول پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ اسرائیل اور حماس کو جنگ بندی مذاکرات میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انتونی گوتریس کا کہنا ہے کہ حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ تمام قیدیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی اہم قرار دے دی۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کی غزہ میں قتل عام اور الطابین اسکول پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ اسرائیل اور حماس کو جنگ بندی مذاکرات میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انتونی گوتریس کا کہنا ہے حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ تمام قیدیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی اہم قرار دے دی۔